بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن کی آیات جو کہ ہم پڑھ رہے تھے 71 تک ہم نے پڑھ لی۔ ہم آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ والذین، وہ لوگ جو لا یشہدون الزور، جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی، وعظہ، اور جب مروا گزرے، باللغو، بہودہ سے، مروا کرامن، بڑی ہی بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اور جب بہودہ چیز کے پاس سے گزریں تو بڑے ہی بزرگانہ یا کریمانہ انداز میں گزر جاتے۔ اب یہاں جس چیز کا سب سے پہلے ایمان والوں کی صفت، عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، یعنی کسی بھی جھوٹے فعل میں، کام میں حاضر نہیں ہوتے۔ جو جھوٹ ہے، قرآن میں جا بجا جھوٹ کی مذمت آئی، لیکن ائمہ کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لینا۔ اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کا مطلب اس طرح بھی قرار دیا کہ ایمان والے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو گویا اس جگہ پر قرآن میں جہاں کہیں بھی لین دین کے معاملات کا تذکرہ ہے تو گواہ مقرر کرنے کی بات ہوئی ہے۔ جھوٹی گواہی جو ہے اکبر الکبائر میں شامل ہے، اور اللہ کا بھی فرمان سورۃ الطلاق میں ہے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے گواہی صحیح دو۔ یہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ لے لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، سورۃ البقرہ میں لین دین کے معاملے میں اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ گواہوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد و 2 عورتوں کی گواہی ہو۔ پھر حکم ہے کہ جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے سے انکار نہ کریں، کسی قسم کا ڈر، خوف، لالچ یا قرابت اور تعلق کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہ دیں، سچ کو نہ چھپائیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ پھر حکم دیا گیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کہو تو عدل کہو، اگرچہ وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ پھر یہ بیان کر دیا گیا کہ جھوٹی گواہی دینا منع کیوں ہے۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے۔ ایک یہودی نے حضرت علی کی زرہ چوری کر لی۔ حضرت علی عدالت میں اس کے خلاف گواہ نہ پیش کر سکے تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اسی طرح کا واقعہ کتب احادیث میں مختلف جگہ پر جو تذکرہ ہے، حضرت عمر سے مروی ہے کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو 40 درے مارے جائیں، اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، نیز اس کو قید میں بھی ڈالا جائے، وہ تینوں سزاؤں کا مستحق ہے۔ تو اس طرح جھوٹی گواہی کے بارے میں بہت سخت عباد الرحمن کی صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بلکہ کسی بھی معاملے میں جھوٹ میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ یہ عباد الرحمن کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر کہا گیا کہ جب بھی کبھی گزرے تو بہودہ اور لغو مشاغل سے وہ پرہیز کرتے۔
ایسی چیزیں جو دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے، لاحاصل باتوں کو، ان سے بےہودہ چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بےہودہ چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایمان والوں کی صفت بھی یہ ہے کہ بیکار مشاغل کو دیکھیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ کسی پر لعن طعن کرتا ہے، نہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے۔ یعنی کسی کا تمسخر کرنا، لوگوں کو طعنے دینا، گندی فحش گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ان کاموں میں مومن یا عباد الرحمن نہیں جاتے۔ ایسی ہر چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، ان سے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی بیکار مشاغل میں پڑنے سے بہت زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ عبداللہ بن مسعود کا اتفاق سے ایک روز کسی بےہودہ مجلس سے گزر ہوا تو وہاں ٹھہرے نہیں، گزرتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ابن مسعود کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ جی اسٹوڈنٹ اگلی آیت کو دیکھیے 73 آیت میں والذین، وہ لوگ جو اذا ذکروا، جب نصیحت کی جائے بآیات ربہم، ان کے رب کے احکامات کی، لم یخروا، نہیں گر پڑتے، علیہا صم و عمیانا، ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں رہ جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ اسلام ہے ہی کیا؟ ایک دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ بنائی ہے تو کہیں نہ کہیں تمام تر لوگوں کے لیے اس میں تذکرہ کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہر ایک چیز اپنے حساب سے، اپنے مدار سے چل رہی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو سکھائی گئی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ غور و فکر کے لحاظ سے جو بات بیان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں ذکر ہے بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہی بات دوسری جگہ یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے سب کچھ بیکار یا عبث پیدا نہیں کیا۔ یعنی ہر چیز کی ایک کائنات پر لحاظ سے یہ چیز بیان کر دی گئی، سب چیزوں کو غور سے انسانی پیدا کرنے والی ذات خود دی جاتی ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اللہ کے بارے میں پوری کائنات کو اگر غور کیا جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، سورہ ملک میں ہے تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ نظر اٹھا کر تو دیکھو، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، نقائص سے پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی بہت دعوت دی ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اسے استعمال کیجئے، ورنہ تو بدتر جانور ہیں. حکم دیا گیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. سورہ اعراف میں تذکرہ ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور یا اس سے بھی بدتر. ایک انسان اگر ایک گھڑی کے لیے غور و فکر کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا انعام قرار دیا کہ ایک گھڑی کا تفکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. کہ انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں کر رہا ہے تو اسے کیا بڑا رتبہ ادا کیا گیا. اصل چیز ہی کیا ہے؟ حق شناسی اور معرفت ربانی. یہ ضروری چیز. اسٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی کچھ آپ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر لیں. کبھی یہ مت سوچے کہ آپ اس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ڈگری چاہیے، آپ کو پیپر دینا ہے، پاس ہونا ہے. ہمیشہ ظاہری سی بات ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ پیپر دیں گے، آپ کو وہ ڈگری بھی ملے گی. اپنی نیت کو درست کر کے کوئی بھی لیکچر کو سمجھنے کے لیے، کوئی بھی سبجیکٹ کو کھولتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ میری حق شناسی یا معرفت ربانی کی کہیں نہ کہیں مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور یہ چیزیں کسی کو سمجھاتے ہوئے کوئی کام ایسا آئے گا کہ واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے. تو علم کی بنیاد اپنے رب کی محبت پر کر لیجئے، معرفت الہی یا حق شناسی کو مان لیجئے، تو آپ دیکھیں غور و فکر کا کس قدر ثواب ہوگا. یہ تمام تر چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود بخود میں انسانوں کے لیے کس قدر بہترین ہو جائیں گے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد میں یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ اس جگہ پر آپ کے سلیبس کی اپنی حدیث جو 7th ون یعنی 7ویں حدیث میں جو تذکرہ ہے، حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو گویا ایک بندے کی بھلائی اسی میں کہ اس کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے بہت اعلیٰ مقام مل جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کو اندھوں اور بہروں کا سا رویہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ سے محبت کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کہا گیا؟ عباد الرحمن کی دلیل والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، فرما دیجیے، عطا کرے ہمیں، من ازواجنا، ایسی بیویوں، وذریاتنا، اور ہماری اولاد، قرۃ، ٹھنڈک ہو، اعینم، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا، بنا دے ہمیں، للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام مقرر کر دے ہمارے لیے. اب اس دعا میں سب سے پہلی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ جب ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی میں ہو تو سب چیزیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں مشغول ہونے والے ہوں. سب سے پہلی اس چیز میں، اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا کہ مومنین، عباد الرحمن، صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح کے لیے بھی دعا گو رہیں.
دعا کرتے رہنا ہی ضروری ہے۔ بیوی اور اولاد اگر نیک اور صالح ہوں تو دنیا میں بھی سکھ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ نیک بیوی کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ نیک اور صالح اولاد انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوش بختی کا ساما پیدا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے، جن میں سے ایک نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے بخشش کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی جائے۔ اس آیت میں اس دعا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے اپنے نفس کی اصلاح اور بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ تحریم میں بھی تذکرہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اور یہ چیز بتاتی ہے آپ کو کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہونے چاہیے۔ بیان کیا کہ وہ اپنے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جو نیکی کی درخواست اللہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلا دے۔ حضرت ابراہیم بھی یہی دعا کیا کرتے تھے اپنے لیے، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ بھی ہمارے نقش قدم پر چلیں۔ یعنی وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ متقین کے امام قرار دیے۔ تو یہ چیز حضرت ابراہیم کے ریفرنس میں بھی ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور توحید کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر فخر محسوس کریں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ ایک ایسا نظام کہ وہ آنے والی نسلیں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، متقین کا امام بنائے۔ اے اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، ہم تیری بندگی کریں، عبادت کریں، لوگ دین اور عمل میں ہماری بھی پیروی کریں، اور ہمارے عمل اور علم سے ان کو جو نفع پہنچے وہ ان کے لیے اور ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔